اس جنگ کو ختم کروانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو ابھی اس وقت ہمیں ایران کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس سے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی، ایران کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس کو ایران کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں ان کا آپس میں ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے، اور پاکستان نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو کہ پاکستان اور ایران آمنے سامنے آئیں۔ اس لیے پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر کے ان کو مذاکرات پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ایران نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون کا معاہدہ نہیں ہے، قطر کا اور ترکی کا بھی ہے، بلکہ ترکی کے تو فوجی اڈے ہیں قطر میں، تو اس لیے ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے، کیونکہ وہ جو قطر اور ترکی کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے پھر ترکی جو ہے اس کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس سے ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور جو قطر ہے اس کا ترکی کے علاوہ یوکے یعنی کہ برطانیہ کے ساتھ بھی ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے۔ ابھی تک برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح اس پوری جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہت سے یورپین کنٹریز بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمان اور بحرین کا بھی یوکے کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے، تو یہ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی یوکے جو ہے اس کو بھی جمپ لگانی پڑے گی، اس کو بھی آنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اس کا عمان اور بحرین اور قطر کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے، ترکی کا قطر کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے۔ تو اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، لیکن ایک سازش کی جا رہی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی۔ یہ جو سازش ہے یہ سازش کی جا رہی ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے، اور یہ میں کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں آپ کو کر رہا، ابھی میں ٹھوس ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کو دکھا دوں گا۔ دیکھیں، مارچ 2026 میں جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور جب پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کروانے کی کوشش شروع کی، تو اچانک سوشل میڈیا پہ کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے۔ جب انڈیا نے دیکھا نا کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑی اہمیت مل رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک میسنجر کا کردار ادا کر رہا ہے، تو انہوں نے کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے، اور ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ مثلا ایک ایکس پہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے ایران نیشنل نیوز INN کے نام سے، یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان نے ایران کو دھوکہ دے دیا ہے، اور ایران نے جن بحری جہازوں کو پاکستان کے جھنڈوں کی وجہ سے آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت دی، وہ دراصل امریکہ کے جہاز تھے، اور پاکستان نے ان جہازوں کا تیل امریکہ کو دے دیا۔ بھئی پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جہاز امریکہ کو دے دے؟ اچھا، اسی طرح ایک ایرانی کمانڈر سردار حسین نجات کے نام سے بھی ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، اور یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی پاکستان پہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان میں کسی سے نہیں پوچھا، میں نے سب سے پہلے تہران میں وہاں پہ جو ہمارے سورسز ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے یہ INN کا جو اکاؤنٹ ہے اور یہ سردار حسین نجات یہ کیا ہے بھئی؟ انہوں نے کہا یہ تو فیک ہیں۔ پھر میں نے پاکستان میں اسلام آباد میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جناب بالکل فیک ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایران نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کے اندر بھی جو سورسز ہیں ان سے پوچھا ہے، ظاہری بات ہے میں نے تو حکومتی اداروں سے پوچھنا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے انڈین میڈیا کو مانیٹر کرنا شروع کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی یہی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ یہ زی نیوز کو دیکھ لیں آپ، اور اسی طرح جو دیگر انڈین نیوز پیپرز ہیں ان کی ویب سائٹس آپ دیکھ لیں، ان کے ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ دیکھ لیں، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے نیگوشیٹر تھا پھر اب بٹریئر بن گیا، یعنی کہ جو پہلے ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اس نے ایران کو دھوکہ دے دیا، اور ایران کی حکومت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، اور یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یہ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو کہ
پاکستان سے جیلس ہو رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کا؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے، پاکستان کو ایران سے لڑا دیا جائے، ایران کو سعودی عرب سے لڑا دیا جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان بھی احتیاط کرے، ایران بھی احتیاط کرے، سعودی عرب بھی احتیاط کرے، تمام مسلم ممالک احتیاط کریں، اور سازشیں ہمارے خلاف بہت ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ جو ہے یہ سب کے فائدے میں ہے، اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں کی کامیابی سب کے فائدے میں ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا اسرائیل کو ہے، اور صرف اسرائیل کو نہیں ہے، ایران کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران سے کہیں کہ بھئی تم شکست کا اعتراف کرو اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، ہماری شرائط پہ تم یہ جنگ جو ہے اب اس کو بند کر دو اور سیز فائر کر لو، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کے بعد یہ دنیا اب پہلے والی دنیا نہیں ہے۔ امریکہ وہ پہلے والا امریکہ نہیں ہے، اسرائیل بھی وہ پہلے والا اسرائیل نہیں ہے، ایران بھی وہ پہلے والا ایران نہیں ہے، اور پاکستان بھی وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے، اور بھارت بھی وہ پہلے والا بھارت نہیں ہے۔ اب بھارت کی اوقات کیا ہے؟ بھارت کی اوقات یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہے، مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے، سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، حسد سے جل کے وہ کالا ہو رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ کی آگ ہے اس پہ تھوڑا تیل پھینکے، تھوڑی ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرے۔ تو انڈیا کا کردار اب یہ ہے، پاکستان کا کردار یہ ہے کہ پاکستان جنگ بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انڈیا کا کیا کردار ہے؟ انڈیا کا کردار یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان وہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس جنگ نے مختلف جو ممالک ہیں ان کا کردار بدل دیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو کوشش ہے سیز فائر کے لیے جاری رہنی چاہیے، لیکن اسرائیل اور بھارت کی جو سازشیں ہیں ان سے ہوشیار رہیے، اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے اس وقت وہ ٹرمپ ہے اور مودی بھی ہے۔ تو مودی سے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہوشیار ہیں، ٹرمپ سے بھی ہوشیار رہیں، اس پہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ یہ یو ٹرن بہت مارتا ہے، اور یو ٹرن مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔